تو سب سے پہلا جو مسئلہ درپیش ہوا وہ یہ ہوا کہ اب نظام حکومت اور اسلامی ریاست کو، اسلامی طرز حکومت کو آگے کس طرح بڑھایا جائے۔ اب اس امت کی رہنمائی اور اس امت کو آگے لے جانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ انصار صحابہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انصار صحابہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، مدینہ منورہ کے صحابہ کو انصار کہا جاتا ہے، اور جو مکہ مکرمہ کے صحابی تھے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو جو دوسرا سب سے بڑا معرکہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ انصار صحابہ اور یہ جمع ہونا اسلام کی محبت کی وجہ سے تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے تھا، کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ انصار صحابہ نے سب سے پہلے اس بات کو محسوس کیا کہ اب اس امت کے نظم اور نسق کو چلانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اب وہ ذات اقدس تو ہمارے درمیان نہیں رہی، اب جب اس امت کو آگے لے کر چلنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ انصار صحابہ ایک جگہ جمع ہوئے اور ان کے اجلاس نے غور و غوص شروع ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو مہاجرین صحابہ کو لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس اجلاس میں پہنچ گئے۔ وہاں پر بحث یہ چل رہی تھی کہ اب اس معاملے کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا۔ انصار صحابہ کا خیال یہ تھا کہ یہ مدینہ منورہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر ہمارے درمیان گزاری ہے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو ایک مرتبہ تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ دنیا کے لوگ، کیا تم اس بات پر تیار نہیں ہو کہ دنیا والے مال اور دولت لے کر چلے جائیں اور تم اللہ کا رسول لے کر چلے جاؤ؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ میرا آخری مدفن تمہارے ہی علاقے میں ہوگا۔ تو انصار صحابہ میں بعض نے یہ کہا کہ بھئی خلیفہ انصار میں سے ہو، بعض نے کہا دو خلیفہ بنا لیتے ہیں، ایک انصاری اور ایک مہاجر، دونوں مل کر نظام حکومت چلائیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس موقع پر بھی امت کی رہنمائی فرمائی اور آپ نے خطاب فرمایا انصار کے وہ فضائل جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے، سب کو دہرایا اور فرمایا اے انصار صحابہ، تمہاری فضیلتیں اور اللہ کے نبی کے ہاں جو تمہارا مقام ہے وہ ہم سب کی سر آنکھوں پر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر قبائل عرب میں کوئی شخص حکمرانی جس پر سب متفق ہو جائیں، ہو سکتا ہے تو وہ قریش کی جماعت ہے۔ میں تمہارے سامنے سیدنا عمر فاروق اور ابو عبیدہ بن جراح ان دو صحابہ کو کھڑا کرتا ہوں، ان میں سے جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اٹھا دیا، مجھے آگے کر دیا، کہا یہ عمر فاروق ہیں، دوسرے ہاتھ سے ابو عبیدہ بن جراح کو پکڑا۔ یہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس میں 7 صحابہ کا تذکرہ ہے، اس روایت میں 7 صحابہ کا تذکرہ ہے، 4 خلفائے راشدین ہیں، اور آخر میں فرمایا الا وان کل امت امینا، پیارے محبوب نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، ہر امت میں ایک امانت دار اور ایک دیانت دار اس امت کا امین ہوتا ہے، وامین هذه الامتی، اور میری اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح کو کھڑا کیا، فرمایا ان دونوں میں سے جس کو چاہو تم خلیفہ بنا لو۔ عمر فاروق فرماتے ہیں جب مجھے پکڑ کر آگے کیا تو میں نے آپ ہی کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا اے ابو بکر، آپ سے افضل انسان ہمیں کہاں مل سکتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اعتماد آپ پر کیا، سب سے زیادہ محبت آپ سے کی، اور آپ نے اس امت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ لائیے اپنا ہاتھ، اور سیدنا عمر فاروق نے فوراً سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ بیعت کرنی تھی
کہ تمام انصار نے، تمام مہاجرین نے، سب نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ تو یہ دوسرا مسئلہ بھی سیدنا صدیق اکبر کا احسان ہے کہ اس امت میں پھوٹ نہیں پڑی، اور اس خلافت کے بعد 3 بڑے مسائل سیدنا صدیق اکبر نے حل فرمائے۔